اور اسرائیل کے مابین معاملات کسی حد تک تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن اب اسرائیل کے خلاف جنگ پوری مسلم دنیا میں پھیل گئی ہے۔ جس بھی مسلمان ملک کو موقع ملتا ہے وہ اسرائیل کے خلاف حملہ کر دیتا ہے۔ ابھی کل ہی امریکی دفاعی اداروں نے اطلاع دی کہ اسرائیلی تاجر کی ملکیت ایک کارگو شپ پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ایک دفاعی اہلکار کے بقول بحر ہند میں ایک اسرائیلی تاجر کی ملکیت والے کنٹینر جہاز پر مشتبہ ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے ایک نامعلوم امریکی دفاعی اہلکار کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ حملہ ممکنہ طور پر جمعہ کو ایرانی ساختہ شاہد 136 ڈرون کے ذریعے کیا گیا تھا۔ عرب سیٹلائٹ چینل المیادین نے بھی اطلاع دی ہے کہ بحر ہند میں ایک اسرائیلی جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈرون نے بین الاقوامی سمندر میں رہتے ہوئے فرانسیسی کمپنی کے تحت مالٹا کے جھنڈے والے CMA-CGM سائمی جہاز کو نشانہ بنایا۔ مبینہ طور پر ڈرون پھٹنے سے جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم عملے کا کوئی رکن زخمی نہیں ہوا۔ امریکی اہلکار نے حملے سے ایرانی تعلق کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا اور کہا کہ ہم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے، جبکہ ایران نے ان رپورٹوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبرے کا کہنا کہ حملے سے چند دنوں پہلے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے روانگی کے فوراً بعد جہاز کی ٹریکنگ ٹرانسمیشن بند ہو گئی تھی۔ ایمبر نے کہا کہ بحری جہاز کا انتظام ایک اسرائیلی کمپنی کے پاس ہے، جس کی وجہ سے اسے نشانہ بنایا گیا تھا۔ AP کے مطابق روانگی سے قبل جہاز کا عملہ ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے کہ جہاز کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دبئی کی جبل علی بندرگاہ سے نکلنے کے بعد منگل سے ہی اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر دیا تھا۔ بحری جہاز نے یمن کے بحیرہ احمر سے گزرتے ہوئے پہلے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس ہفتے کے شروع میں حوثیوں نے یمن کے بحیرہ احمر کے ساحل پر ایک بحری جہاز پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیلی تھا، لیکن اسرائیل نے اسے ایک برطانوی ملکیتی اور جاپانی کارگو جہاز کے طور پر بیان کیا، جس میں کوئی اسرائیلی شہری نہیں تھا۔ اگر سائمی جہاز پر حملہ جمعرات کی رات ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے نفاذ سے چند گھنٹے قبل ہوا تھا۔ تاہم یہ واضح ہے کہ مسلمان دنیا کسی بھی اسرائیلی جہاز یا کارگو شپ کو اپنی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہی، جس کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل پوری طرح تنہا ہو جائے۔ لیکن اسرائیل کے سارے راستے مسلم دنیا سے ہو کر گزرتے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیل نے جنگ بندی سے پہلے کے گھنٹوں میں غزہ پر اپنے حملے بھی تیز کر دیے تھے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کی گئی حالیہ جارحیت میں روا رکھا گیا وحشیانہ طرز عمل نئی بات نہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف انسانیت سوز کارروائیوں کا سلسلہ برسوں سے جاری ہے، یہاں تک کہ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قید زندگی سے تو رہا ہو جاتے ہیں، تاہم ان کی میتوں کو رہائی نہیں ملتی۔ قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے حالیہ جنگ کے دوران غزہ کے اسپتالوں، اسکولوں، پناہ گزین کیمپوں، ایمبولینسوں، مساجد، گرجا گھروں اور قبرستانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جنگ میں شہریوں کا تاریخ کا تیز ترین قتل عام کیا۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 48 دن میں شہید فلسطینیوں کی تعداد امریکہ کی 20 سالہ افغان جنگ سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے 7 ہفتے کے فضائی حملوں میں عراق جنگ کے پہلے 1 سال سے دگنی تعداد میں شہریوں کا قتل کیا۔ غزہ میں 48 دن میں شہریوں کی ہلاکتیں یوکرین جنگ میں 2 سال کی ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ناظرین، حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں 4 روز کی عارضی جنگ بندی کا آج چوتھا روز ہے اور دونوں فریقین کی جانب سے معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب الجزیرہ نیوز نے اسرائیلی انتظامیہ کے ایک انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی سلوک کا انکشاف کیا۔ اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے ایک سماجی کارکن نے بتایا کہ اسرائیل نہ صرف زندہ فلسطینیوں کو قید کرتا ہے بلکہ مرنے والوں کو بھی نہیں بخشتا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فلسطینی جو کہ اسرائیلی قید میں تشدد یا بیماری سے انتقال کر جاتے ہیں، ان کی لاشیں لواحقین کے حوالے کرنے یا دفن کرنے کی بجائے ریفریجریٹر میں رکھ دی جاتی ہیں تاکہ بقیہ رہ جانے والی قید کی سزا ان کی لاشیں مکمل کر سکیں۔ اب تک 398 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں انتقال کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا صرف حالیہ کچھ عرصے میں 142 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں جان کی بازی ہار چکے ہیں، جن میں سے اکثریت نوجوانوں اور بچوں کی ہے۔ ان کی لاشوں کو سزا پوری کرنے کے لیے ریفریجریٹر میں رکھا گیا ہے تاکہ لواحقین پر ذہنی تشدد کر کے انہیں اجتماعی سزا دی جا سکے، جبکہ یہ سلوک خصوصی طور پر فلسطینی قیدیوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اسرائیلی یہودیوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں۔ رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی انتظامیہ کئی فلسطینی قیدیوں کی لاشیں بے نام قرار دے کر انہیں دفن کر چکی ہے۔ قبروں پر نام کی بجائے ان کے نمبر رکھے گئے ہیں۔
उनमें से बहुत सी लाशें ऐसी हैं जो 40 साल से ज्यादा अरसे से वहां मौजूद हैं। गुज़श्ता सालों में काबिल सोहयोनी इंतजामिया 260 से जायद फलस्तीनी शहदा को अपने मखसूस कब्रिस्तान में दफन कर चुकी है। अमरीकी अखबार का कहना है इसराइल ने गजा में 48 रोज के दौरान 20,000 अफगान जंग से ज्यादा शहरी कत्ल किए हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसराइल की जानिब से गजा में 48 रोज के दौरान शहरियों की हलाकतों का दूसरी जंगों से मुवाजना पेश किया, जिसमें बताया गया कि इसराइल ने गजा के 48 रोज में 20 साल अफगान जंग से ज्यादा शहरियों का कत्ल किया। अखबार का कहना है कि गजा में इसराइली मुजालम में शहीद होने वालों की तादाद इराक जंग के पहले 1 साल में कत्ल शहरियों की तादाद से दुगनी है, जबकि गजा में होने वाला कत्लेआम यूक्रेन जंग में 2 साल की हलाकतों से भी ज्यादा है। इसराइल ने गजा में 48 दिनों के दौरान हमलों में 15,000 से जायद शहरियों को कत्ल किया। ताहम दोस्तों, आपको बताते चलें कि गजा में आर्जी जंग बंदी के बाद जिंदगी लौट आई है। बाजारों में गहमा गहमी और लोग रोजमर्रा की अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आए। गजा में जंग के दौरान वक्फे से बाजार आबाद हो गए, सड़कों पर स्टॉल लगे और खरीदार जरूरियाती अशिया खरीदते पाए गए। जंग में वक्फे के चौथे रोज भी इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल हुए। खुराक और पानी से लदे 61 ट्रक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचे। नाजरीन, आज आपको अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई खौफनाक खबर भी बताते चले। अफगान पार्लियामेंट के साबिक रुकन फौजी याकूफी ने इंकशाफ किया कि तालिबान के बस में हो तो खवातीन का सांस लेना भी महाल कर दें। अफगान तालिबान हुकूमत के खवातीन मुखालिफ 80 हुक्मनामे जारी किए। अफगान पार्लियामेंट के साबिक रुकन फौजी याकूफी ने अफगान खवातीन की महरूमियों के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाई और 23 नवंबर को मास्को इजलास में तालिबान हुकूमत के अहकामात की निशानदही की, जिनके जरिए अफगान खवातीन को उनके जायज हकूक से महरूम कर दिया गया है। साबिक रुकन अफगान पार्लियामेंट का कहना था कि तालिबान हुकूमत ने अफगान खवातीन की शनाख्त को मसख कर दिया। उनके बस में हो तो खवातीन का सांस लेना भी महाल कर दें। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान हुकूमत में मुल्क में खवातीन पर तशद्दुद में इजाफा हुआ। जुलाई 2023 में अफगान में औरतों के 60,000 से जायद कारोबारों को बंद कर दिया गया। तालिबान हुकूमत के इक़्तिदार के बाद 2025 तक 51,000 ज़िदकी अमवात का इम्कान हो सकता है। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अफगानिस्तान में खुदकुशी करने वालों की अक्सरियत खवातीन की है और विस्लन सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में मजमूई खुदकुशियों में खवातीन की शरह तकरीबन 80% है। अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने बताया अफगान हुकूमत में एक भी खातून वजीर नहीं। आलमी बरादरी के लिए सवाल यह है कि अफगान खवातीन पर तशद्दुद और उनके हुकूक पर तालिबान का क्रैकडाउन आखिर कब तक जारी रहेगा। नाजरीन, यही वजह है कि अफगानियों को बैरून दुनिया के तमाम ममालिक अपने मुल्कों से निकाल रहे हैं। अब तो ईरानी हुकूमत ने उन अफगान तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का अमल शुरू कर दिया जिनके पास पासपोर्ट और वीजे भी है। अफगानिस्तान की तुलू न्यूज़ के मुताबिक हुकाम ने कहा कि ईरानी पुलिस ने बाद अफगान तारकीन वतन के पासपोर्ट और वीजे फाड़ दिए और उन्हें तशद्दुद करके मुल्क बदर कर दिया है। हरात के इस्लाम किला बंदरगाह पर इमिग्रेशन अमूर के सरबराह अब्दुल्ला कयूमी ने कहा ईरान से मुल्क बदर किए जाने वाले कानूनी तारकीन वतन की एक बड़ी तादाद हर रोज इस बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान में दाखिल होती है। अब्दुल्ला कयूमी का कहना है कि वो हमारे तारकीन वतन को मुल्क बदर कर देते हैं।